حضرت امام حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹے نواسے اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ آپ کا نام حسین جبکہ آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ سیدنا امام حسین کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حسین مجھ میں سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ 4 ہجری 3 شعبان کو سیدنا امام حسین کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس خوشخبری کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اپنے اس بیٹے کو گود میں لیا۔ دائیں کان میں آذان جبکہ آپ نے بائیں کان میں امامت کہی اور اپنی پاک زبان اپنے صاحبزادے کے منہ میں ڈالی۔ پیغمبر اسلام کا مقدس لاب دہن سیدنا امام حسین کی غذا بنا۔ آپ کی ولادت کے 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا گیا۔ آپ کی پیدائش سے تمام خاندان میں خوشیاں منائی گئیں، مگر آنے والے حالات کا علم پیغمبر اسلام کو پہلے سے تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان دونوں نواسوں سے بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ آپ انہیں اپنے سینے پر بٹھاتے، کاندھوں پر چڑھاتے اور مسلمانوں کو تاکید فرماتے تھے کہ ان سے محبت رکھو، مگر چھوٹے نواسے یعنی سیدنا امام حسین کے ساتھ آپ کی محبت کچھ زیادہ ہی تھی۔ ایک مرتبہ دوران نماز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو سیدنا امام حسین آپ کی پشت مبارک پر چڑھ گئے اور اسی وجہ سے آپ نے اپنے سجدے کو طویل کیا، یہاں تک کہ امام حسین اپنی مرضی سے آپ کی کمر سے نیچے اترے اور آپ نے سجدے سے سر اٹھایا۔ جبکہ ایک مرتبہ آپ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے کہ سیدنا امام حسین مسجد میں داخل ہوئے۔ آپ نے خطبہ روکا، ممبر سے اتر کر اپنے اس صاحبزادے کو اٹھایا اور ممبر پر تشریف لے گئے اور مسلمانوں کو نصیحت کی کہ دیکھو یہ حسین ہیں، انہیں خوب پہچان لو اور ان کی فضیلت کو یاد رکھو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ان کی امت ان کے نواسے کے ساتھ کیا حشر کرے گی۔ سیدنا امام حسین ابھی 6 سال کے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق کے عہد خلافت کے آخری ایام میں آپ سن شعور کو پہنچ چکے تھے۔ حضرت عمر آپ سے بڑی شفقت سے پیش آتے اور قرابت رسول کا خاص لحاظ رکھتے۔ حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں آپ جوان ہو چکے تھے۔ آپ کے عہد خلافت میں ہی آپ نے سب سے پہلے میدان جہاد میں قدم رکھا۔ 30 ہجری 650 عیسوی میں تبرستان کی فوج کشی میں آپ مجاہدانہ وار شامل ہوئے۔ حضرت سیدنا عثمان کے خلاف بغاوت کے دوران جب باغیوں نے قصر خلافت کا محاصرہ کر لیا تو آپ بھی اپنے بڑے بھائی حضرت حسن کے ساتھ قصر خلافت کے دروازے پر حضرت عثمان غنی کی حفاظت کے لیے مامور تھے۔ جب حضرت علی نے کوفہ کو دارالخلافہ بنا لیا تو آپ مدینہ سے کوفہ تشریف لے گئے، جبکہ آپ نے جنگ جمل اور جنگ صفین میں بھی اپنے والد کے شانہ بشانہ ہو کر ان جنگوں میں حصہ لیا۔ جبکہ جنگ جمل کے اختتام پر کئی میل تک سیدنا امام حسین ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو مدینہ پہنچانے کے لیے گئے۔ جنگ صفین میں بھی آپ نے سرگرمی کے ساتھ حصہ لیا۔ جنگ صفین کے بعد خوارج کی سرکوبی کے لیے بھی سیدنا امام حسین نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد اب امامت و خلافت کی ذمہ داریاں سیدنا امام حسن کے سپرد ہوئیں، جو کہ امام حسین کے بڑے بھائی تھے۔ سیدنا امام حسین نے ایک باوفا اور اطاعت شار بھائی کی طرح امام حسن کا ساتھ دیا۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری بمطابق 10 اکتوبر 680 عیسوی کو موجودہ عراق میں کربلا کے مقام پر زمین و آسمان نے ایک عجیب منظر دیکھا جب نبی کا کلمہ پڑھنے والے امتیوں نے خود اپنے ہی نبی کے نواسے کو لالچ اور اقتدار کی ہوس سے شہید کر دیا۔ میدان کربلا میں جب صلح کی آخری گفتگو ناکام ہونے کے بعد امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ جو جانا چاہتا ہے انہیں میری طرف سے جانے کی اجازت ہے، مگر آپ کے جان نثار ساتھیوں نے جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم اپنی آخری سانس تک آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ ان جان نثاروں کی تعداد 72 تھی۔ سیدنا امام حسین نے اس مختصر ترین فوج کو منظم کیا، میمنہ پر زبیر بن قیس کو اور میسرہ پر حبیب بن مطہر کو متعین کر کے علم سیدنا امام عباس کو مرحمت فرمایا۔
جنگ کے آغاز سے بیشتر سیدنا امام حسین نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی اور ان سے تائید اور نصرت چاہی۔ اس کے بعد اتمام حجت کے لیے دشمنوں کی صفوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے لوگو جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سن لو اور مجھ پر تمہیں جو سمجھانے کا جو حق ہے اسے پورا ادا کرنے دو اور میرے آنے کی وجہ بھی سن لو۔ اگر تم میرا عذر قبول کر لو گے اور مجھ سے انصاف کرو گے تو تم انتہائی خوش بخت انسان ہوگے، لیکن اگر تم اس کے لیے تیار نہ ہوئے تو تمہاری مرضی، تم اور تمہارے شریک مل کر میرے خلاف زور لگا لو اور مجھ سے جو برتاؤ کرنا چاہتے ہو کر ڈالو۔ اللہ تعالیٰ میرا کارساز ہے اور وہی نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ جو ہی آپ تقریر کے اس حصے پر پہنچے تو خیموں سے اہل بیت کی مستورات کی شدت رنج سے چیخیں نکل گئیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے رکے اور اپنے بھائی عباس کو انہیں چپ کرانے کے لیے بھیجا۔ جب خاموشی طاری ہوئی تو آپ نے اپنی تقریر کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، لوگو تم میرے حسب و نسب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں۔ اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تم خیال کرو کیا تمہیں میرا قتل اور میری توہین زیب دیتی ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا اور ان کے چچیرے بھائی کا بیٹا نہیں، جنہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی آواز پر لبیک کہی اور اس کے رسول پر ایمان لائے؟ کیا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ میرے والد کے چچا نہ تھے؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہ تھے؟ کیا تمہیں رسول اللہ کا وہ قول یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی حسن کے بارے میں فرمایا تھا کہ دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہوں گے؟ اگر میرا یہ بیان سچا ہے اور ضرور سچا ہے تو بتاؤ کہ تمہیں ننگی تلواروں سے میرا مقابلہ کرنا ہے، اور اگر تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو تو آج بھی تم میں وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے میرے متعلق رسول اللہ کی حدیث سنی ہے۔ تم مجھے بتاؤ کہ کیا آپ کی اس حدیث کی موجودگی میں بھی تم میرا خون بہانے سے باز نہیں رہ سکتے؟ لیکن کوفیوں اور ان کے سرداروں پر کچھ اثر نہ پڑا، صرف حر بن یزید تمیمی پر آپ کی اس تقریر کا اثر ہوا اور وہ یہ کہتے ہوئے یزیدی لشکر سے نکل آئے کہ یہ جنت یا دوزخ کے انتخاب کا موقع ہے، میں نے جنت کا انتخاب کر لیا ہے، چاہے اب مجھے ٹکڑے ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دیا جائے۔ اس کے بعد عام جنگ کا اعلان ہو گیا۔ جنگ کا آغاز ہوا جس میں اہل بیت اطہر کا پلہ بھاری تھا۔ یہ دیکھ کر ابن سعد نے عام حملے کا حکم دیا۔ فدائی ایک ایک کر کے شہید ہوتے رہے لیکن انہوں نے میدان جنگ سے منہ نہ پھیرا۔ دوپہر تک سیدنا امام حسین کے بیشتر آدمی شہید ہو چکے تھے۔ آخر میں سیدنا امام حسین اپنے نانا جان کا دین بچانے کے لیے میدان کربلا میں نکلے۔ دشمنوں نے ہر طرف سے آپ پر حملہ کر دیا۔ سیدنا امام حسین تنہا میدان میں ڈٹے ہوئے تھے اور جدھر آپ کی تلوار کا رخ ہوتا کوفیوں کی لاشیں گرتی جاتی۔ عراقیوں نے آپ کو ہر طرف سے گھیرا ہوا تھا مگر شہید کرنے کی کسی کو بھی جرت نہ ہوئی کیونکہ کوئی نہ چاہتا تھا کہ یہ گناہ اس کے سر ہو۔ بلاخر شمر کے افسانے پر زرع بن شریک تمیمی نے یہ بدبختی مول لی اور آپ کی گردن مبارک پر تلوار کے وار کیے۔ سنان ابن انس نے تیر چلایا اور آپ گر گئے۔ آپ کے گرتے ہی شمر جب آپ کی طرف بڑھا تو اس کی برس زدہ شکل دیکھتے ہی سیدنا امام حسین نے فرمایا کہ میرے نانا رسول خدا نے سچ فرمایا تھا کہ میں ایک دبے دار کتے کو دیکھتا ہوں کہ وہ میرے اہل بیت کے خون سے ہاتھ رنگتا ہے۔ اے بدبخت شمر، بلا شبہ تو وہی کتا ہے جس کی نسبت میرے نانا جان نے خبر دی تھی۔ اس کے بعد شمر نے آپ کا سر پیچھے کی جانب سے کاٹ کر تن سے جدا کر دیا۔ روایت کے مطابق اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر بھی اسی طرح پسے گردن سے کاٹ کر جدا کیا گیا تھا۔ ابن زیاد کے حکم کے مطابق آپ کا سر بریدہ جسم گھوڑوں کے ٹاپوں سے روند دیا گیا۔ بعد میں تمام شہدائے اہل بیت کے سر نیزوں کی نوک پر رکھ کر پہلے ابن زیاد کے دربار میں لے جائے گئے اور بعد میں دمشق میں یزید کے دربار میں لے جائے گئے۔ یزید کے دربار میں یہ منظر دیکھ کر ایک یہودی سفیر نے کہا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، میرے اور ان کے درمیان 70 نسلیں گزر چکی ہیں، مگر اس کے باوجود یہودی آج تک میری بے حد عزت و تکریم کرتے ہیں، اور ایک تم ہو کہ تم نے اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا اور اب اس پر فخر کر رہے ہو، تمہارے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔